نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن حسن ابدال کے زیر اہتمام ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، تشریف لانے والے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات پیارے محبوب مکرم کے تصدق سے سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ نئے تنظیمی سیشن کے لیے، نئے ٹینیور کے لیے تنظیم نو ہو چکی۔ اس تنظیم نو میں جتنے احباب کو بھی خدمت دین کے لیے نئی ذمہ داریاں نصیب ہوئیں، بالخصوص جناب محترم محمد رمضان صاحب صدر تحریک منہاج القرآن حسن ابدال، جناب محترم عبدالحمید صاحب، جناب محترم ارشد نواز صاحب، جناب محترم نعیم صاحب، جناب محترم احسان چشتی صاحب اور دیگر جمیع احباب، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ موجودہ حالات پورے پاکستان کے ہمارے سامنے ہیں، مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے بالخصوص شمالی علاقہ جات سیلاب کی زد میں ہیں، اور پھر یہ پانی جو اوپر سے سیلابی صورتحال پیدا کرتا ہوا نیچے دریاؤں کی طرف جاتا ہے تو آن ورڈ سندھ تک یہ تباہی مچاتا ہوا آگے گزر جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، سوشل میڈیا پر تصاویر میں کہ سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ ایسے ماحول میں ہمارا کردار کیا ہے؟ اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا وہ ہے خدمت انسانیت اور ہمارا کردار۔ سامعین محترم، جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا
یہ سورۃ الزاریات کی آیہ کریمہ نمبر 56 ہے۔ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کائنات نے انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے انسانی خلقت کا جو مقصد بیان کیا وہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کے کلمات پہ غور کریں۔ الا لیعبدون، اللہ کے ذریعے استثناء کر دیا، تخصیص پیدا کر دی اور یہ راز سمجھا دیا الا لیعبدون، ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سامعین محترم، رب کائنات قرآن مجید کے اس مقام پر انسانی خلقت کا مقصد بیان کرتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اب سامعین محترم، جب لفظ عبادت کو دیکھا تو عبادت کو جب سمجھنے کی کوشش کی تو عبادت کو خود رب کائنات نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ عبادت کے ایک حصے کو عبادات کہا گیا، جنہیں حقوق اللہ کا ٹائٹل دیا گیا، اور اسی عبادت کے دوسرے حصے کو معاملات کہا گیا، جسے حقوق العباد کہا گیا۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ عبادت کے دو اجزاء ہیں اور دو اقسام ہیں۔ عبادت کا ایک حصہ حقوق اللہ کہلاتا ہے اور عبادت کا دوسرا حصہ بولیں گے حقوق العباد کہلاتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب عبادت کا تصور سمجھایا تو میرے اللہ نے اسی قرآن میں خود حقوق اللہ کو بھی بیان کیا اور حقوق العباد کو بھی بیان کیا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں۔ نماز ہم اللہ کے لیے ادا کرتے، روزہ اللہ کے لیے رکھتے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے، حج اللہ کے لیے کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں۔ اور جب معاملات کو دیکھا، معاملات میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انداز بیان کیسا ہے، تو یہ جو سارے کا سارا حصہ ہے جس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق، ایک انسان کا دوسری مخلوقات کے ساتھ تعلق، ان سارے کے سارے معاملات کو حقوق العباد کہا گیا۔ تو ایک طرف حقوق اللہ ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ اب سامعین، اس سے اگلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے، حقوق اللہ بھی رب کائنات قبول تب کرتا ہے جب انسان حقوق العباد پورے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لطیف نقطہ سمجھنے والا کہ اگر کوئی انسان کہے کہ میں معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے حقوق غصب کرتا رہوں، رشتہ داروں کو تنگ کرتا رہوں، والدین کے حقوق ادا نہ کروں، بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کروں، اور ساتھ رہنے والے سارے انسانوں کو دن رات اذیت دوں، دوسری طرف نمازیں 5 پوری پڑھوں،
تہجد بھی ہو، روزے بھی ہوں، سارے معاملات جو حقوق اللہ والے ہیں وہ سارے پورے ہوں، اور کوئی سمجھے کہ میں بخشا جاؤں یا نمازیں قبول ہو جائیں، تو رب کائنات نے یہ اصول دیا ہی نہیں۔ رب کائنات نے اصول یہی دیا ہے، نمازیں بھی اسی کی قبول ہوں گی جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آئے گا۔ تو سامعین، یہاں تک یہ راز سمجھ گئے کہ حقوق اللہ بھی اسی کے قبول ہوتے ہیں جو حقوق العباد پورے کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ علامہ صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی اللہ اسی کے قبول کرتا ہے جو حقوق العباد پورے کر رہا ہو اور ادا کر رہا ہو، تو سامعین محترم یہ نقطہ سمجھنے کے لیے آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الماعون کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کی معروف ترین آیہ کریمہ اور سورہ مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے اللہ نے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ سامعین آیہ کریمہ کے کلمات پہ اگر غور کریں تو رب کائنات بڑا اہم پیغام دے رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا ایسے شخص کو دیکھا جو دین کا انکاری ہے، جو دین کا جھٹلانے والا ہے، جو دین سے انکار کرنے والا ہے؟ اب ذہن سوال کرتا ہے مولا دین کا منکر کون ہے؟ ہمارا ذہن تو کہتا ہے دین کا منکر وہی ہے جو رب رسول کا منکر ہے، دین کا منکر وہی ہے جو نماز روزہ کا انکاری ہے۔ تو رب کائنات نے یہ کلمات ارشاد فرما کر آگے نہ توحید کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا، نہ حقوق اللہ کو بیان کیا، بلکہ رب فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دین کا منکر وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي یدعو الیتیم، رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے حق پورے نہیں کر رہا وہ اسی طرح ہے جیسے پورے کے پورے دین کا انکاری ہو گیا۔ اس کے غور کریں، ولا یحض علی طعام المسکین، ایسا شخص جو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ لوگ جن کا تصور ہے نمازیں پڑھتے رہے تو جنت مل جائے گی۔ رب کائنات آگے فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ جب اس آیہ کریمہ کو پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسان رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو چند نمازیں اکٹھی کی ہیں، بڑی مشکل سے تو چند نمازیں پڑھ چکا، تو اے رب کائنات یہاں کیوں فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے؟ تو رب کائنات آگے فرماتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون، ایسے نمازی جو نماز کی روح کو بھول گئے۔ اور وہ کیسے نمازی ہیں؟ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، جو سجدہ ریزیاں تو کرتے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون، ایک تو نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور ساتھ مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے، مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔
تو سامعین اس پوری کی پوری سورت کو گھر جا کے پھر اکیلے بیٹھ کے مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ رب کائنات نے پورے کے پورے دین کا تصور کیا دیا اور ہم نے کیا سمجھا۔ مالک کائنات اس پوری صورت میں یہی سمجھا رہا ہے، جو حقوق العباد ادا نہیں کر رہا گویا وہ دین کا منکر ہو چکا ہے۔ اور آگے سامعین میرے اللہ نے کتنا نیچے اتر کر مثال دی، وہ لوگ جو مانگے کا برتن کسی کو نہیں دیتے، ان کی کوئی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب سامعین غور کریں، برتن مانگنے کے لیے ہمارے گھر میں کون آئے گا؟ کیا کوئی امیر آئے گا؟ نہیں، کوئی بیچارہ مسکین ہوگا، غریب ہوگا۔ کیا راول پنڈی سے اٹھ کر کوئی شخص ہمارے گھر حسن ابدال برتن مانگنے آئے گا؟ نہیں، کون آئے گا؟ ہمسایہ، محلے دار، پڑوسی۔ تو گویا رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں یہ راز سمجھایا ہے کہ تم ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے، نیبرز کے حقوق ادا کرو۔ گویا انسانوں کے حقوق ادا کرو گے تو نمازیں قبول ہوتی جائیں گی۔ تو آج سامعین محترم اگر پاکستان کے حالات کو دیکھیں، ایک ملک میں رہتے ہوئے ہم سارے کے سارے انسان ایک اگلی سطح تک دیکھتے چلے جائیں تو ایک دوسرے کے ہمسائے بنتے چلے جاتے۔ ایک ملک میں جو رہتے ہیں، پھر ہمارا دوسرا تعلق آپس میں مسلمان ہونے کا ہے، اور آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان تنگی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر سامعین محترم آئیے اب چند حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ راز سمجھیں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی لائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی انسان دوسرے مسلمان کا دنیا کا دکھ دور کرتا ہے، اگر کوئی انسان دوسرے مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، قرب الدنیا، آقا فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، رب کائنات کل یوم قیامت اس کی ساری تکالیف اس سے دور کر دے گا۔ اگر ہم دنیا میں دوسروں کے دکھوں میں ان کے کام آئیں گے، رب کائنات کل یوم قیامت ہم سے دکھ دور فرما دے گا۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا ومن یسر علی معسر، جو انسان دوسروں کو دکھ میں سکھ دیتا ہے، دوسروں کی تنگ دستی کو آسانی میں بدلتا ہے، ومن یسر علی معسر، جو دوسروں کی تنگ دستیوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات اس کی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی دکھوں کو، تکالیف کو، تنگیوں کو دور کر کے آسانی عطا کر دیتا۔ ومن ساتر مسلمن، میرے آقا نے فرمایا جو کوئی دوسرے انسان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، جو اس دنیا میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہے،
دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ساتارہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات دنیا میں اور آخرت میں اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور آج معاشرے میں ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم دوسروں کے عیب چھپاتے نہیں بلکہ دکھاتے ہیں، ہم عیب جوئی کرتے. تو سامعین محترم، ہم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں خدمت خلق کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے اگلی حدیث مبارکہ جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. میرے حضور نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں. جبکہ خاندانی اعتبار سے اس قبیلے کا تعلق میرے حضور سے نہیں تھا، وہ ہے قبیلہ اشعر. ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کو یہ عزت کیوں بخشی کہ حضور نے فرمایا یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں. تو سامعین محترمہ، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو یہ راز سمجھ آیا کہ اس قبیلہ کے لوگوں میں خوبی تھی کہ جب بھی اس قبیلے پہ کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی دکھ آتا، اس قبیلے کے سارے لوگ دوسروں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے. جب بھی قحط آتا یا جنگ کا ماحول پیدا ہوتا یا تنگ دستی کی کیفیت آتی، جب بھی اس قبیلے میں تنگ دستی کا ماحول پیدا ہوتا تو ان قبیلے والوں کا شیوا یہ تھا کہ جس کسی کے گھر میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا وہ سارے کا سارا کھانا خورد و نوش لے آتے. ایک مقام پہ چادر بچھائی جاتی اور اس قبیلے کے جتنے گھر ہیں ہر گھر والے اپنے کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہ لاتے، ایک جگہ پہ جمع کی جاتی. جب ساری کھانے پینے کی اشیاء ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی تو جتنے پھر خاندان ہوتے، جتنے گھر ہوتے، سارے گھروں میں وہ ساری اشیاء برابر تقسیم کر دی جاتی. پھر کوئی امیر اور غریب کا تصور نہیں رہتا تھا، پھر کوئی بڑے اور چھوٹے کا تصور نہیں رہتا تھا، پھر کوئی برادری نسبی اونچ نیچ نظر نہیں آتی تھی. آقا تاجدار کائنات کو اس قبیلے کا یہ عمل بڑا پسند آیا. میرے محبوب نے اس قبیلے کا یہ عمل دیکھا اور تاجدار کائنات نے اس پورے قبیلے والوں کو یہ شرف بخشا. حضور نے فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ قبیلے والے مجھ سے ہیں اور میں اس قبیلے سے ہوں. سامعین محترم، غور کریں حضور نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرما گئے. اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی ثمر ہے کہ اس ملک میں بھی جب کوئی مصیبت آئی، کوئی دکھ آیا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آیا، ہر انسان دوسرے انسان کے کام آیا. تو سامعین محترم، ہمیں پھر سے اس جذبہ خیر سگالی کو بیدار کرنا ہوگا. پھر اس سے آگے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے جائیں. اگلی حدیث مبارکہ بھی متفقن علیہ
اور اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال علی کل مسلم صدقہ، میرے حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، سونے آقا جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ صدقہ دے سکے وہ کیا کرے؟ جب حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ دے تو صحابہ سوال کرتے ہیں سونے آقا جو صدقہ نہ دے سکے پھر وہ کیا کرے؟ تو آقا فرماتے قالا یعمل بیدہ، حضور نے فرمایا وہ اگر مالی صدقہ نہیں دے سکتا تو اپنے ہاتھوں سے پھر کام کرے، دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے نفع پہنچائے، دوسروں کی خدمت کرے۔ تو سامعین محترم، جب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو اب سب لوگ اس حیثیت والے نہیں ہوتے کہ اٹھ کے 50 ہزار دے دیں، لیکن رب کائنات انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے اکٹھا کرنے والے بن جاتے، وہ مینجمنٹ کرتے، وہ نظم و ضبط قائم کرتے، ایک پورا ماحول تیار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مالی اعتبار سے صدقہ دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہاتھوں کی محنت کے ذریعے جن تک پہنچانا چاہیے تھا ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دینے والے کو بھی اتنا اجر ہے اور ہاتھ سے کام کر کے حاجت روائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر ہے، کیونکہ اس نے وہ صدقہ اپنی محنت کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے ذریعے دیا۔ تو آئیے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کردار کہاں پہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مالک کائنات نے صاحب استطاعت بنایا ہے، مالی معاونت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھے۔ اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے پھر کچھ تو کر سکتے ہیں، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں آئیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذخیرہ سے ایک بڑی اہم اور لطیف حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور اس کو امام ابو یعلا لائے ہیں، امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ ثلاثۃ وسبعین حسنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو مصیبت میں دوسروں کے کام آتا ہے، جو دکھ میں کسی کے کام آتا ہے، آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کتب اللہ لہ ثلاثۃ وسبعین حسنہ، جو دکھ میں کسی کے کام آتا ہے رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور آگے میرے حضور نے فرمایا ان 73 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اس ایک نیکی کے بدلے مالک کائنات اس کے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سنوار دیتا ہے۔ یعنی جو صرف دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، مصیبت میں دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی دل جوئی کرتا ہے، آقا نے فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے
کہ دوسروں کو سکھ دینا رب کی بارگاہ میں اتنا بڑا عمل ہے کہ رب کائنات اس نیکی کرنے والے کو صرف ایک نیکی نہیں دیتا بلکہ 73 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اس ایک نیکی کے بدلے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سنوار دیتا ہے۔ علامہ صاحب آگے تشریف لائیں، نہیں تشریف لائیں، یہ چیر آگے ادھر لائیں۔ آپ کو سمیع قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ تو سامعین محترم، اگر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، پھر عمل کیا جائے، تو انسان کی اپنی زندگی بھی سکھی ہو جاتی ہے اور پوری انسانیت سکھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے پھر گفتگو کو آخری حصے میں لاتے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے دکھوں میں دوسروں کے کام آنے کو اتنا بڑا اجر قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من مشا فی حاجت اخیہ، جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، میرے حضور نے فرمایا جو دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے، حاجت روائی کرنا 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ دوسرے انسانوں کی حاجت روائی کرنا، مصیبت میں دوسرے انسانوں کے کام آنا، دکھوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنے بڑے اجر کا کام ہے کہ آقا فرماتے کان خیرن لہو من اعتکاف 10 سنین، 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر دوسروں کی حاجت روائی کرنا ہے۔ سامعین محترم، ہم رسمی عبادات کے پیچھے تو پڑے ہیں اور عبادات کو بھی ہم نے رسم بنا دیا ہے، ساری کی ساری عبادات لازم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز سمجھا دیا ہے کہ یہ عبادات بھی قبول اسی کی ہوتی ہیں جو حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب آخر میں ایک آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت عشاء کا ہو گیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیہ کریمہ نمبر 261۔ اس آیہ مبارکہ میں میرے اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو اور اس کے اجر کو بڑی لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں مال دیتے، ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، کمثل حبہ۔ رب کائنات نے کتنی پیاری مثال دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال یوں ہے جیسے زمین میں گندم بونے والوں نے ایک دانہ بویا، گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، آگے اللہ فرماتے ہیں انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں ڈالا، رب کائنات نے کرم کیا، میرے اللہ نے 7 بالیاں نکالی، 7 بالیاں نکالی۔ آگے رب کائنات فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ڈالے۔
گویا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس نے ایک پیسہ دیا، ایک پائی دی، ایک روپیہ دیا، رب فرماتا ہے میں 700 گنا کر کے واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں رہنے والوں، عقل اور شعور رکھنے والوں، یہ منظر کوئی ایسا نہیں کہ صرف تصورات میں ہو، نہیں، تم ہر سال یہ منظر دیکھتے ہو۔ ہر سال یہ منظر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جب گندم کی بیجائی کا وقت آتا ہے، پھر چاول کی بیجائی کا وقت آتا ہے، تو ایک دانے سے رب کائنات 700 دانے عطا کرتا ہے۔ اور آگے رب کائنات نے فرمایا صرف اتنے نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ رب اور کرم کرنے پہ آ جائے تو صرف گن کے 700 گنا نہیں دیتا، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر ان 700 کو مزید ضربیں دے کے عطا کرتا ہے۔ یضاعف لمن یشاء، سامعین محترم یہ جو لفظ ہے یضاعف، میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میٹرک میں ہم ذو اضاف عقل نکالا کرتے تھے۔ وہ جو ذو اضاف عقل ہے وہ کیا ہے کہ جتنے اعداد اس کے اندر آتے تھے ہر عدد کو پھر اگلے عدد کے ساتھ ضرب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے، ان کو صرف پلس نہیں کرتے بلکہ ضرب دیتے چلے جاتے۔ تو مالک کائنات یہی ذو اضاف عقل سمجھا رہا ہے کہ لوگوں تم نے ایک دانہ دیا، میں نے تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا دیے۔ اگر تمہارا اخلاص اور بڑھتا گیا، للہیت بڑھتی گئی، اللہ کا فضل بھی بڑھتا جائے گا، صرف 700 گنا نہیں، ان کو مزید ضرب 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 دے کے اور عطا کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس پہ بھی رکنے والا نہیں۔ آگے دیکھو، واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے، اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے۔ تو سامعین محترم، جب رب کائنات یہ نظارے ہمیں ہر سال بار بار دکھاتا ہے تو پھر ہمیں توکل کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ پھر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ پھر ہم ڈگمگاتے کیوں رہتے ہیں؟ جب بھی دینے کا وقت آتا ہے ہمارے ہاتھ کپ کپاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہم نے یہ سب کچھ پڑھ تو لیا ہے لیکن ابھی تک وہ مقام توکل نصیب نہیں ہوا جس کی ضرورت تھی۔ آئیں آج کے درس عرفان القرآن سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اگر سکھ دیں گے تو رب کائنات ہمیں سکھ عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ کی مخلوق کو سکھ دینے کے لیے ایک پائی پیسہ دیں گے تو رب کائنات 700 گنا نہیں بلکہ جتنا چاہے گا وہ مولا عطا کرتا جائے گا۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ محترم رمضان صاحب نے بتایا، محترم احسان صاحب نے بتایا کہ پچھلے جتنے مواقع پاکستان میں پاکستانی قوم پر دکھوں کے گزرے، مشکلات کے گزرے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن حسن ابدال ہمیشہ پیش رہی، اور اس دفعہ بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہمت اور بساط کے مطابق سیلاب زدگان کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ تو سامعین محترم، اس ارادہ پر آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم، آپ دن رات سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، جب سے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بنی ہے اور جن جن علاقوں میں بنی ہے، پہلے دن سے مرکزی سطح سے لے کر علاقائی سطح تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن
عمل کے میدان میں ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جوان ان علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلا کام جس کا آغاز کیا گیا ہے وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، وہاں پہ کیمپنگ کر کے ان کو رہنے کے لیے چھت دی گئی اور ان کے کھانے کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اور وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ کیمپنگ ہو چکی ہے، کھانے پہنچائے جا رہے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، جتنی بڑی سیلابی تباہی ہمارے سامنے ہے اللہ محفوظ رکھے، حالات ان علاقوں کے بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں لوگ اس سیلاب کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔